یہ کہانی مکے کی سرزمین پر 7ویں صدی 7th سینچری کے شروعاتی دور میں رہنے والے دو حبشی غلاموں کی ہے، جس میں ایک کا نام بلال ابن رباح اور دوسرے کا نام وحشی ابن حرب تھا۔ بلال ابن رباح امیہ بن خلف اور وحشی ابن حرب جبیر بن مطعیم کے غلام تھے۔ اس دور میں مکے کے لوگ دعوت و دین ابراہیم پر چلنے کی کرتے تھے، مگر شرک اور بت پرستی اس معاشرے میں دین ابراہیم کی اصل پہچان بن گئی تھی۔ وسیلے کے طور پر وہ لوگ لات، منات اور عزا کی پرستش کیا کرتے تھے۔ خانہ کعبہ سے لے کر مکے کے ہر گھر میں بتوں کی موجودگی اور بت پرستی بہت عام تھی۔ وہ لوگ اپنے باپ داداؤں کی دین ابراہیم میں گڑی ہوئی باتوں کو نہ صرف اصل دین ماننے لگے تھے، بلکہ ان سب باتوں کو انہوں نے اپنی انا، اپنی وقار سے بھی جوڑ رکھا تھا۔ معاشرے میں لوگ امیر، غریب اور غلام طبقوں میں بٹے ہوئے تھے۔ اس معاشرے میں غریب طبقے کے لوگوں اور غلاموں کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ غلاموں کی حالت بد سے بدتر تھی۔ جب اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک اللہ کو ماننے والے، اللہ کے ساتھ کسی کو شامل نہ کرنے والے، دنیاوی پرستی سے پرے انسانیت اور مظلومیت کی دفاع کرنے والے، معاشرے سے غیر برابری نظام کو ختم کرنے والے دین اسلام کی اور لوگوں کو بلانا شروع کیا، تو لوگ خود بخود اس دین کی طرف کھینچے چلے آئے۔ یہ حقیقت ہے کہ اس دین کو سب سے زیادہ جس طبقے نے اپنایا وہ طبقہ غریب اور غلاموں کا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ امیر طبقے کے لوگوں نے اس دین کو نہیں اپنایا، مگر ان کی تعداد غریب اور غلاموں کے مقابلے کم تھی۔ وہ شاید اس لیے کہ امیر طبقہ غریبوں اور غلاموں کو وہ حقوق دینے کو تیار نہیں تھا جو حقوق دین اسلام انہیں دے رہا تھا۔ ایک طرف امیر طبقے کے قریش سردار دین اسلام کی شدید مخالفت پر آمادہ تھے، تو وہیں دوسری اور یہ دین غریب اور غلام طبقے کے لوگوں کے دلوں میں اترتا چلا جا رہا تھا، مگر امیر سرداروں کے ظلم کے خوف سے غریب اور غلام طبقے کے لوگ دین اسلام کو ظاہر نہیں کرتے تھے۔ وحشی ابن حرب آزاد ہو کر اپنے ملک حبشہ، جسے موجودہ وقت میں ہم ایتھیوپیا کے نام سے جانتے ہیں، جا کر ایک بہتر زندگی بسر کرنا چاہتا تھا، جیسا کہ امیر طبقے کے قریش سردار اور ان کے اہل و عیال مکے کی سرزمین پر زندگی بسر کر رہے تھے۔ اس کے برعکس بلال ابن رباح اس اللہ کی حقیقت جاننا چاہتے تھے جو اس پوری کائنات کا اصل خالق ہے۔ وہ طبقوں میں بٹے انسانی معاشرے کی حقیقت جاننا چاہتے تھے کہ اسے اللہ نے بنایا ہے یا پھر دنیا کے انسانوں نے اسے خود گڑھا ہے۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ اللہ نے خود غلام طبقے کو پیدا کیا ہے یا پھر دنیا کے خود غرض انسانوں نے خود انسان کا حقوق چھین کر اسے غلام بنایا ہے، اور انہی وجہوں سے وہ دین اسلام کی طرف خود بخود کھینچتے چلے گئے۔ قریش کے سرداروں کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ دین اسلام مکے کے غریب اور غلام طبقے میں مقبول عام ہو چکا ہے۔ قریش کے پارلیمنٹ دارالندوہ میں قریش کے سرداروں نے آپسی مشورے سے یہ بات طے کری کہ اگر دین اسلام کو پھیلنے سے نہ روکا گیا تو بہت جلد ان کی تعداد اتنی ہو جائے گی کہ یہ ہماری سرداری اور ہمارے باپ داداؤں کے دین کے لیے شدید خطرہ بن جائیں گے۔ اس لیے ان لوگوں نے طے کیا کہ ہم اس نئے دین کے پیروکاروں کو ایسی عبرتناک سزا دیں گے کہ دوسرے لوگ اس دین کو اپنانے سے خوف کھانے لگیں۔ اکثر انسان اپنی طاقت کا استعمال وہاں کرتا ہے جہاں اس کے ذریعے کیے گئے ظلم کے خلاف مخالفت کا اندیشہ سب سے کم ہوتا ہے۔ اس لیے عبرتناک سزا کے حقدار سب سے پہلے غریب اور غلام طبقے کے لوگوں کو بنایا گیا۔ ایک دن جب بلال ابن رباح اپنے سارے کام سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے تھے، امیہ بن خلف کے لڑکے صفوان نے انہیں دیکھ لیا۔ امیہ بن خلف خود کے غلام کو دین اسلام پر پا کر اپنا آپا کھو بیٹھا۔ اسے اس بات کا غرور تھا ایک غلام کی اوقات کیسے ہوئی کہ وہ اپنی دنیاوی مالک کی مرضی کے بنا کسی اور مذہب پر ایمان لائے۔ لہٰذا اس نے مکے میں یہ اعلان کروایا کہ اگر میرا غلام اپنے دین سے نہیں پھرا تو میں اسے اس کی موت تک دردناک سزا دوں گا، جو دوسرے لوگوں کے لیے عبرت کا سبب بنے گی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب پورے مکے میں امیر اور طاقتور طبقے سے تعلق رکھنے والے قریش کے سرداروں نے غریب اور غلام طبقے کے لوگوں کو دین اسلام سے پھیرنے کی مہم چلا رکھی تھی۔ یہ لوگ دین اسلام پر پائے جانے والے غریب اور غلاموں کو گھروں سے باہر نکال کر کھلے میدان میں تمام مجمع کے سامنے ظلم و ستم کرتے تاکہ وہ دین حق سے پھر جائیں، اور ساتھ ہی باقی لوگوں کو یہ اندازہ ہو جائے کہ اگر کسی نے بھی ان کے پرانے دین کو چھوڑ کر نئے دین کو قبولا تو کیا انجام ہوگا۔
جس کسی بھی قریش سردار کا غلام دین اسلام پر پایا جاتا وہ اسے اپنی انا اپنی وقار سے جوڑ کر اس غلام پر ظلم کی انتہا کر دیتا۔ جو سردار جتنی جلد ظلم کی طاقت سے اپنے غلام کو دین اسلام سے پھیر دیتا اسے اتنا ہی طاقتور سمجھا جاتا، اور جو سردار ایسا نہیں کر پاتا اسے کمزور بتا کر اور شدید ظلم کے لیے اکسایا جاتا۔ امیہ بن خلف کا یہ اندازہ تھا کہ اس کا غلام بلال ابن رباح اتنا ذہنی اور جسمانی طور پر مضبوط نہیں۔ اسے لگا کہ وہ بہت جلد ظلم کر کے اسے توڑ دے گا اور پھر سارے لوگ اسے ایک طاقتور سردار تسلیم کر لیں گے، مگر اسے یہ اندازہ نہیں تھا دین اسلام نے بلال ابن رباح کو صبر کے ساتھ ظلم برداشت کرنے کی ایسی طاقت دے دی ہے جسے امیہ بن خلف کا یہ غرور بہت جلد ٹوٹ کر اسے قریش کے پارلیمنٹ دارالندوہ میں ذلیل و خوار کرنے والا تھا، اور تا قیامت تک ایسا نذیر بننے والا تھا جسے آنے والی نسلیں صبر کے ساتھ ظلم برداشت کرنے کے لیے دلیل کے طور پر اپنی اگلی نسلوں کو سنانے والی تھی۔ امیہ بن خلف نے بلال ابن رباح کو کھمبے سے باندھ کر پورے مجمع کے سامنے کوڑے مارنے شروع کیے تاکہ وہ دین اسلام سے پھر جائیں، اللہ کے نبی پر لعنت بھیجے اور لات منات عزا کی پرستش کرنا شروع کر دیں۔ ان کے پیٹھ کی کھال کوڑے کی مار سے زخمی ہو کر پھٹ گئی، مگر بلال ابن رباح نہ تو دین اسلام سے پھرے، نہ اللہ کے نبی پر لعنت بھیجی، اور نہ ہی لات منات عزا کی پرستش کو تیار ہوئے۔ وحشی ابن حرب اور بلال ابن رباح غلام اور ہم وطن ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے دوست تھے۔ وحشی ابن حرب نے بلال ابن رباح کو دین اسلام سے پھر جانے اور اپنے مالک امیہ بن خلف کی بات مان لینے کی صلاح دی، مگر بلال ابن رباح نے صاف منع کر دیا۔ بلال ابن رباح کی ہمت، دین اسلام اور اللہ کے نبی سے اس قدر محبت وحشی ابن حرب کی سمجھ سے پرے تھا۔ دن گزرتے رہے، شدید ظلم ہوتے رہے، مگر بلال ابن رباح کی صبر اور ہمت کمزور نہ پڑی۔ امیہ بن خلف کو دھیرے دھیرے یہ احساس ہونے لگا کہ وہ اپنے غلام بلال ابن رباح کو دین اسلام سے پھیر نہیں پائے گا۔ مکے میں یہ بات پھیل گئی کہ بلال ابن رباح کی صبر اور ہمت امیہ بن خلف کے ظلم پر بھاری ہے۔ بلال ابن رباح مر جائے گا مگر دین اسلام سے نہیں پھرے گا، اور امیہ بن خلف اپنے غلام سے کبھی جیت نہیں پائے گا۔ دین اسلام کو ماننے والے بہت سے غریب اور غلام شہید کر دیے گئے۔ اللہ کی طرف سے وحی آئی، ضرورت پڑے تو جان بچانے کے لیے کلمہ کفر زبان سے بول سکتے ہیں۔ بلال ابن رباح کو روز کوڑے مارے جاتے، ان کے گلے میں رسی باندھ کر مکے کی گلیوں میں کھینچا جاتا، گرم ریت پر ننگے پیٹھ لٹا کر ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ کر امیہ بن خلف بلال ابن رباح کے کان میں دھیرے سے بولتا کہ جھوٹ ہی صحیح، بس ایک بار لات منات یا عزا میں سے کسی ایک کا نام بس اپنی زبان سے لے لو۔ اب تو تمہارے نبی نے بھی یہ بول دیا ہے کہ جان بچانے کے لیے کلمہ کفر زبان سے بول سکتے ہیں، اس سے تمہاری جان بھی بچ جائے گی اور میری عزت بھی رہ جائے گی۔ مگر بلال ابن رباح کی زبان سے صرف ایک کلمہ جاری ہوتا، احد، اللہ ایک ہے۔ امیہ بن خلف یہ جان چکا تھا کہ وہ بلال ابن رباح کو توڑ نہیں سکتا، اور اگر اس نے بلال ابن رباح کو مار دیا تب بھی لوگ اسے اپنے غلام سے ہارا ہوا ہی مانیں گے۔ ایک دن ابوبکر صدیق نے امیہ بن خلف سے بلال ابن رباح کو خریدنے کی پیشکش کری، اور امیہ بن خلف فوراً تیار ہو گیا، اور ابوبکر صدیق نے 40 دینار یعنی 40 سونے کے سکے میں بلال ابن رباح کو خرید کر انہیں آزاد کر دیا۔ امیہ بن خلف نے اطمینان کی سانس لی اور اپنے بیٹے صفوان سے کہا، اگر ابوبکر صدیق مجھے 1 دینار بھی دیتے تو میں اس غلام کو بیچ دیتا۔ اور ابوبکر صدیق کا یہ کہنا تھا کہ اگر امیہ بن خلف مجھ سے بلال ابن رباح کے بدلے 100 سونے کے سکے بھی مانگتا تب بھی میں بلال ابن رباح کو خرید کر آزاد کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ دین اسلام مکے کے اندر ایک ایسا معاشرہ تیار کر رہا تھا جس میں سارے انسان برابر تھے، جس معاشرے میں سارے انسانوں کے حقوق برابر تھے۔ اسلامک معاشرے کا امیر طبقہ نہ صرف اپنے غلاموں کو آزاد کر رہا تھا بلکہ دوسرے غلاموں کو بھی ان کے مالکوں سے خرید کر آزاد کرا رہا تھا۔ اسلام نے گناہوں کے کفارے میں غلاموں کو آزاد کرنے کے اختیار دیے۔ دین اسلام نے معاشرے میں انسانوں کے درمیان رنگ، روپ، نسل، جاتی، جگہوں کی بنیاد پہ موجود غیر برابری کی جڑیں کاٹ دی۔ ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عربی نسل کے غلام حافظ قرآن سالم رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کر اپنا بیٹا بنا لیا، تو ابوبکر صدیق نے حبشی نسل کے غلام بلال ابن رباح کو خرید کر ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا۔
दीन इस्लाम की पुरजोर मुखालिफत करने वाले मक्के के नौजवान उमर खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु यह सब देख कर कसमकस में पड़ चुके थे। एक मरतबा वो खालिद बिन वलीद अमर बिन आस से गुफ्तगू करते हुए कहने लगे, एक तरफ हमारा मुआशरा है जिसका अमीर तबका गरीब और गुलामों को परेशान करते नहीं थकता, दूसरी तरफ उनका मुआशरा है जिसका अमीर तबका हर वक्त गरीब और गुलामों की मदद को तैयार रहता है। हम गुलामों को इंसान नहीं समझते और वो गुलामों को अपनी बराबरी का हक देते हैं। हम जुल्म की इंतहा करके भी उन्हें अपने दीन से फेर नहीं पाते। मुझे समझ नहीं आता हम सही हैं या गलत। अमर बिन आस ने खालिद बिन वलीद से उस रोज अकेले में कहा, हम तीनों में सबसे पहले अगर दीन इस्लाम में कोई दाखिल होगा तो वो उमर बिन खत्ताब होंगे। वहसी इब्न हर्ब को जब बिलाल इब्न रबाह की आज़ादी की खबर मिली, पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। जिसके मरने की खबर का उसे इंतजार था वह हबसी नस्ल का गुलाम आज़ाद कर दिया गया, मगर जब उसे हकीकत का अंदाजा हुआ तो वह हसद का शिकार हो गया, क्योंकि जिसे आज़ादी की चाहत न थी उसे हमेशा के लिए आज़ादी मिल चुकी थी, और जो हमेशा से आज़ाद होना चाहता था वो अब भी गुलाम था। मक्के में हो रहे जुल्म की वजह से अल्लाह के नबी ने मुसलमानों को हबसा हिजरत करने को कहा, और इसी बीच वहसी इब्न हर्ब की मुलाकात बिलाल इब्न रबाह से हुई। वहसी इब्न हर्ब ये समझ रहा था कि बिलाल इब्न रबाह अपने मुल्क हबसा जाने की तैयारी में होंगे, मगर बिलाल इब्न रबाह को हबसा लौटने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो मक्के में रहकर दीन इस्लाम की तरफ लोगों को बुलाना चाहते थे। उन्होंने वासी इब्न हर्ब को भी दीन इस्लाम की तरफ बुलाया, मगर उसे बात समझ नहीं आई। वासी इब्न हर्ब और बिलाल इब्न रबाह के जिस्म तो देखने में एक जैसे थे, मगर उसमें मौजूद रूह और ज़हन में बहुत फ़र्क था। वक्त बीता, अल्लाह के नबी मक्के से मदीने हिजरत कर गए। बिलाल इब्न रबाह भी मदीने हिजरत कर गए। 624 ईस्वी में जंग बद्र हुई। इस्लाम के मानने वालों की फतह हुई। 70 कुरैश के सरदार जंग में मारे गए और 70 सरदारों को बंदी बना लिया गया। कुरैश को दीन इस्लाम से मिली यह शिकस्त जजीरा नुमाया अरब के बाकी कबीलों पर कुरैश की पकड़ और दबदबे को कमजोर करने का सबब बनी। कुरैश जंग बद्र का बदला लेने के लिए और जजीरा नुमाया अरब के सारे कबीलों पर दोबारा अपना दबदबा कायम करने के लिए मदीने से इस्लाम और इस्लाम के मानने वालों का नामो निशान मिटा देना चाहते थे। जंग बद्र में कुरैश के बड़े बड़े सरदार मसलन अबू जहल, जिसका असल नाम अबू हकम बिन हिशाम था, उमैया बिन खल्फ, उतबा बिन रबिया, शैबा बिन रबिया कत्ल हो चुके थे। अबू सुफियान बिन हर्ब की बीबी हिंद उतबा बिन रबिया की बेटी थी। शैबा बिन रबिया हिंद का चचा था। वलीद बिन उतबा हिंद का भाई था। ये तीनों जंग बद्र के दौरान हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु और अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों कत्ल कर दिए गए थे। हिंद बिन उतबा हर हाल में इन सब का बदला हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु, अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से किसी को मार कर लेना चाहती थी। वासी इब्न हर्ब जिस्मानी तौर पर मजबूत होने के साथ नेजा चलाने में बहुत माहिर था। वासी इब्न हर्ब जुबैर बिन मुतईम का गुलाम था। जुबैर बिन मुतईम का चचा भी बद्र की लड़ाई में मारा गया था। जुबैर बिन मुतईम और हिंद बिन्त उतबा ने वासी इब्न हर्ब को अपनी आज़ादी के बदले हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु का कत्ल करने पर राजी कर लिया। अबू सुफियान, खालिद बिन वलीद, इक्रिमा बिन अबू जहल की क़यादत में कुरैश की फ़ौज, जिसकी तादाद तकरीबन 3000 थी, मक्के की तरफ रवाना हुई। उहद पहाड़ी की तलहटी में इस्लामिक फ़ौज, जिसकी तादाद तकरीबन 700 थी, से आमना सामना हुआ। शुरुआती दौर में इस्लामिक फ़ौज को फतह मिली, मगर एक गलती की वजह से ये फतह बहुत जल्द शिकस्त में तब्दील हो गई। तकरीबन 70 मुसलमान जंग में शहीद हो गए। इन शहीदों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु भी थे, जिनको वहसी इब्न हर्ब ने अपने नेजे से खुद की आज़ादी हासिल करने के बदले शहीद कर दिया था। वहसी इब्न हर्ब को वादे के मुताबिक आज़ाद कर दिया गया। पूरे मक्के में यह खबर फैल गई कि हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु का कत्ल वहसी इब्न हर्ब ने अपनी आज़ादी के बदले किया है। वहसी इब्न हर्ब अब आज़ाद था, मगर उसकी आज़ादी और बिलाल इब्न रबाह की आज़ादी में बहुत फ़र्क था। बहुत जल्द उसे इस बात का अंदाज़ा लग गया। वहसी ये समझता था कि उसकी आज़ादी ने उसे मुआशरे में कुरैश के बराबरी का दर्जा दे दिया है, मगर उसकी ये गलत फहमी बहुत जल्द दूर हो गई और उसे एहसास हो गया कि इस मुआशरे में उसकी हैसियत कल भी गुलाम की थी और आज भी एक गुलाम जैसी ही है।
وقت گزرتا گیا، اسلام کی قوت بڑھتی گئی، قریش کی فوجی طاقت اب اتنی مضبوط نہ رہی کہ وہ اسلامک فوج کا مقابلہ کر پاتے۔ پھر ایک دن مکے میں یہ خبر پہنچی کہ اسلامک فوج نے مکے پر حملہ کر دیا ہے۔ وحشی ابن حرب جان بچا کر مکے سے طائف چلا گیا۔ اسلامک فوج نے مکہ فتح کر لیا اور اللہ کے نبی نے مکے کے تمام لوگوں کو ان کے شدید ظلم کے باوجود انہیں معاف کر دیا۔ پھر ایک دن وحشی ابن حرب کی ملاقات بلال ابن رباح سے ہوئی۔ بلال ابن رباح اللہ کے نبی کے بہترین ساتھیوں میں شمار ہونے والے حضرت بلال بن چکے تھے۔ حضرت بلال نے وحشی ابن حرب کو بتایا کہ تم چاہے دنیا میں کہیں چلے جاؤ، اسلام کی حد وہاں تک ایک نہ ایک دن ضرور پہنچے گی۔ بہتر ہے تم اللہ کے نبی سے اپنی غلطی کے لیے دل سے معافی مانگ لو، وہ تمہیں ضرور معاف کر دیں گے۔ وحشی ابن حرب اللہ کے نبی کے پاس گیا۔ اللہ کے نبی نے اپنے چچا کے قتل کی اس سے وجہ پوچھی۔ وحشی نے قتل کی وجہ خود کی آزادی بتائی۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس شرط پر معاف کر دیا کہ پھر کبھی زندگی میں وہ ان کے سامنے نہیں آئے گا۔ وحشی ابن حرب مسلمان بن گیا۔ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہے، وحشی ابن حرب ان کے سامنے نہیں آیا۔ حضرت بلال اسلام کے پہلے مؤذن تھے۔ ان کی اذان سن کر مدینے کے لوگ مسجد نبوی کی طرف سارا کام بھول کر کھینچے چلے آتے تھے۔ 632 عیسوی میں جب اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے اور جب حضرت بلال نے پہلی بار اللہ کے نبی کی غیر موجودگی میں نماز کے لیے اذان دی اور جب انہوں نے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پر پہنچے، آنسوؤں سے ان کا گلا رک گیا اور وہ اس سے آگے اذان نہ دے سکے۔ اس کے بعد جب بھی وہ اذان کے لیے جاتے، ہر بار اشہد ان محمد رسول اللہ سے آگے نہیں بڑھ پاتے۔ غم کی اس کیفیت سے بچنے کے لیے حضرت بلال نے خلیفۃ الرسول ابو بکر صدیق سے مدینے سے کہیں دور چلے جانے کی اجازت مانگی، مگر ابو بکر صدیق نے انہیں مدینے سے باہر جانے سے منع کر دیا۔ حضرت بلال نے ابو بکر صدیق سے کہا کہ اگر آپ نے مجھے غلامی سے اللہ کے لیے آزاد کیا تھا تو مجھے جانے دیں، اور اگر آپ نے مجھے خود کے لیے آزاد کیا تھا تو پھر بے شک مجھے روک لیں۔ ابو بکر صدیق نے انہیں مدینے سے باہر جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت بلال مدینے سے باہر لوگوں کو دین کی طرف بلانے میں مصروف ہو گئے۔ کافی وقت گزرنے کے بعد ایک دن حضرت بلال کے خواب میں اللہ کے نبی آئے اور پوچھا، اے بلال، کیا ہو گیا تمہیں کہ تم مدینے نہیں آتے؟ اور پھر حضرت بلال مدینے تشریف لائے۔ صحابہ نے حضرت بلال سے اذان دینے کو کہا اور حضرت بلال نے اذان دی۔ اس روز لوگوں کو نماز کے لیے مسجد نبوی کی طرف چلتے ہوئے ایسا محسوس ہوا جیسا کہ وہ اللہ کے نبی کے دور میں پھر سے واپس آ گئے ہوں۔ ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں وحشی ابن حرب مدینے واپس آیا۔ بلال ابن رباح اور وحشی ابن حرب دونوں لوگوں نے نبی کا زمانہ پایا۔ بلال ابن رباح نبی کی صحبت پا کر بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام تک پہنچ گئے اور وحشی ابن حرب نبی کی صحبت سے محروم رہ گیا۔ معاشرے میں وحشی ابن حرب کی سب سے بڑی پہچان حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل کے طور پر تھی۔ ان سب کے باوجود وحشی ابن حرب اسلامک فوج میں شامل ہوا اور اس نے اسلام کی دفاع کے لیے بہت سی جنگیں لڑی۔ ابھی اسلام کا دائرہ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ سے دھیرے دھیرے جزیرہ نمایاں عرب کے باقی حصوں میں پھیل ہی رہا تھا کہ اللہ کے نبی کی دنیا سے رخصتی کی خبر سے باقی عرب قبیلے اسلام سے بغاوت پر آمادہ ہو گئے۔ ہر قبیلوں کے اثردار انسان دوسرے قبیلوں پر خود کی بالاتری چاہتے تھے۔ ہر قبیلے کے سردار مدینے کی اسلامک ریاست کے طرز پر اپنی خود کی ریاست قائم کر پورے عرب پر خود کی حکومت کے خواہش مند ہونے لگے۔ عرب کی سرزمین پر جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کر لوگوں کو اپنی جانب کھینچنے کا ایک نیا رواج چل گیا۔ اسی فہرست میں ایک نام مسیلمہ بن کذاب کا آتا ہے۔ مسیلمہ بن کذاب نے نبی ہونے کا دعویٰ کر ایک بڑی فوج اکٹھا کری۔ وہ مدینے کی اسلامک ریاست کو ختم کر اپنی خود کی حکومت قائم کرنا چاہتا تھا۔ اسلامک ریاست کی دفاع کے لیے ابو بکر صدیق نے خالد بن ولید کی رہنمائی میں ایک فوج مسیلمہ بن کذاب کی طرف روانہ کیا۔ اس فوج کی تعداد تقریباً 13,000 کے آس پاس تھی۔ اس میں عمر بن خطاب کے بھائی زید بن خطاب، عمر بن خطاب کے لڑکے عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن شہیل، ابو حذیفہ
हाफिज कुरान सालिम जो कभी अबू हुजैफा के गुलाम हुआ करते थे और जिनको आज़ाद करके उन्होंने अपना बेटा बना लिया था, जैसे बड़े सहाबी के साथ वहसी इब्ने हर्ब भी मौजूद था। मुसैलमा बिन कज्जाब की फौज की तादाद तकरीबन 50,000 के आसपास थी। यह जंग 632 में लड़ी गई और इस्लाम की तारीख में इस जंग को जंगे यमामा के नाम से जाना जाता है। शुरुआती दौर में दुश्मन के अचानक हमले से इस्लामिक फौज को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। इस जंग में तकरीबन 1000 मुसलमान शहीद हुए। इन शहीदों में तकरीबन 360 हाफिजे कुरान थे। इसी जंग में जैद बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अब्दुल्ला बिन शुहैल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अबू हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हाफिज कुरान सालिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे बेहतरीन सहाबा भी शहीद हो गए। मुसैलमा बिन कज्जाब के तकरीबन 20,000 लोग इस जंग में मारे गए। मुसैलमा बिन कज्जाब अपनी फौज के साथ भागकर किलेनुमा बाग में छिप गया। इस्लामिक फौज ने किले का मुहासरा किया। एक सहाबी ने किले की दीवार फांद कर दरवाजा खोला। इस्लामिक फौज किले के अंदर दाखिल हुई। मुसैलमा बिन कज्जाब को जंग के दौरान वहसी इब्ने हर्ब ने दूर से नेजा फेंक कर मौत के घाट उतार दिया। इस्लामिक फौज को फतह हासिल हुई। वहसी इब्ने हर्ब के मुताबिक उसने बदतरीन इंसान मुसैलमा बिन कज्जाब को उसी नेजे से कत्ल किया था जिस नेजे से उसने बेहतरीन इंसान हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तकरीबन 7 साल पहले 625 ईस्वी में जंग उहद में शहीद किया था। बेशक अल्लाह दिलों का हाल जानने वाले, तौबा कबूल करने वाले और गुनाह बख्शने वाले हैं। वहसी इब्ने हर्ब का यह कफ़ारा और हजरत बिलाल का दीन इस्लाम और अल्लाह के नबी से ये मोहब्बत ता क़यामत लोगों के दिलों को छूकर उनकी आँखों को नम करती रहेंगी।